نعروں کے گونج میں دعوت خطاب دے رہا ہوں آپ کے قائد، میرے قائد، امت کے قائد، لیاری کے قائد، لیاری کے قائد، کراچی کے قائد، ملک کے قائد، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو مائک پر تشریف لائیں اور اپنے زرعی خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تشریف لا رہے ہیں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ سارے ساتھی بیٹھے، کسی کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے جی، سب بیٹھے جی، ہمت کریں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. جناب صدر اجتماع، اکابر علماء کرام، فضلاء کرام، طلباء عزیز، بزرگان محترم، میرے دوستوں اور بھائیوں، صوبہ سندھ کی جماعت نے کراچی کے مختلف اضلاع کے دینی مدارس کے فضلاء کو آج یہاں جمع کیا ہے اور ان کے سروں پر دستار فضیلت سجانے کے لیے اس اجتماع کا اہتمام کیا گیا ہے۔ میں تمام فضلاء کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مدارس کے تعلیمی نصاب کو مکمل کیا اور اب انہوں نے عملی زندگی کی طرف جانا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ آواز نہیں جا رہی کیوں بھائی؟ میرے محترم دوستو،
ایک تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ دینی مدارس میں نوجوانوں کی صلاحیتیں محدود کر دی جاتی ہیں اور وہ ملک اور معاشرے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے۔ مجھ سے قبل علماء کرام نے اس پہلو پر روشنی ڈالی ہے اور ہمیں بھی سوسائٹی کے مختلف لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، ان کے دل و دماغ میں بھی دینی مدارس کے حوالے سے تحفظات ڈالی گئی ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ دینی مدرسہ کیوں وجود میں آیا تھا۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ 1857 سے پہلے بر صغیر میں اس نوعیت کا مدرسہ نہیں تھا، اور آج بھی بر صغیر سے باہر اس طرح کی دینی جامعات اور مدارس نہیں ہیں۔ تو یہ سوال ان سے پوچھا جائے کہ بر صغیر میں اس طرح کا دینی مدرسہ کیوں وجود میں آیا؟ پوری دنیا میں اس طرح کے مدارس کیوں نہیں ہیں اور پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، کشمیر میں کیوں ہیں؟ ظاہر ہے کہ انگریز کی نگرانی میں جب علی گڑھ میں مدرسہ کھولا گیا، اسکول کھولا گیا، تو انگریز حکمران نے اس کے نصاب میں تبدیلی کی۔ اور ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ایسا مدرسہ انگریز سرکار کی نگرانی میں وجود میں آیا کہ جس کے نصاب سے قرآن کے علوم نکال دیے گئے، جس کے نصاب سے حدیث کا عنوان نکال دیا گیا، جس کے نصاب سے فقہ خارج کر دیا گیا، اور جس کے نصاب سے فارسی زبان نکال دی گئی، کیونکہ فارسی بر صغیر کی سرکاری زبان تھی، تاکہ آنے والی نسلیں اتنا تو سمجھ سکیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اس کو اپنے دین کے بارے میں کچھ بھی علم نہ ہو۔ تو یہ بر صغیر کے علماء تھے جنہوں نے ان علوم کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا اور دیوبند قصبے میں مدرسہ کھولا جن میں ان علوم کی حفاظت کی ذمہ داری لی گئی۔ مدرسے کے قیام کا سبب تم بنے ہو، قرآن و حدیث کی حفاظت
کا مسئلہ تم نے اٹھایا، ہم نے تو رد عمل میں اس کے تحفظ کے لیے مدرسہ قائم کیا ہے۔ سو مدرسے کے بارے میں یہ سوچ جو انگریز کی تھی، اس کا تسلسل آج بھی برقرار ہے۔ انگریز کے زمانے کی بیوروکریسی، انگریز کے زمانے کی اسٹیبلشمنٹ اور آج کی بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا دینی مدرسے کے بارے میں سوچ میں تسلسل برقرار ہے۔ جب پاکستان بنا، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، انہوں نے تو ہجرت کی تھی پاکستان آنے کی، دیوبند کو چھوڑا تھا، یہ تو دیوبند کے رہنے والے تھے، دارالعلوم دیوبند کو چھوڑ کر پاکستان آنے کی کے لیے ہجرت کی اور یہیں کے رہے۔ جب انہوں نے آپ سے کہا کہ آئیں، اب نہ انگریز ہے اور نہ ہندو، اور ہم ایک نصاب بنائیں، مشترکہ نصاب، پوری قوم ایک ہی نصاب پڑھے، تو تجویز دینی مدرسے کے عالم دین کی تھی اور انکار پاکستان کی بیوروکریسی کا تھا اس وقت میں۔ تو قیام پاکستان سے لے کر آج بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری بیوروکریسی کی سوچ دینی مدرسے کے بارے میں برابر ایک ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہم نے ہمیشہ ایک تعلیم اور ایک نصاب کی بات کی ہے، لیکن تم نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم دینی علوم کا تحفظ کریں۔ ہمیں خطرہ کس سے ہے؟ ہمیں آج انگریز سے خطرہ نہیں، ہمیں دینی علوم کے لیے آج ہندو سے خطرہ نہیں، ہمیں اپنے مسلمان سے خطرہ ہے۔ مجھے اپنی بیوروکریسی سے اور اپنی اسٹیبلشمنٹ سے خطرہ ہے، اس کا خنجر ہے میری گردن پر۔ جس محافظ نے میرے دشمن سے ڈال بننا تھا مجھے بچانے کے لیے، ڈھال بن کر مجھے بچانا تھا، جن کی حفاظت، ان کی ذمہ داری مجھے تحفظ دینے کی تھی، آج میرے محافظ نے اپنا خنجر میری گردن پہ رکھا ہوا ہے۔ اپنا احتساب کرو، میرے بارے میں مت سوچا کرو۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام آپ کہیں مرد آباد، اور مدارس دشمن، مدرسہ کے دشمن۔ بھائی مجھے بات کرنے دو، خدا کے لیے نعرے مت لگاؤ۔ ان نعروں میں تم نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے، بات کو سمجھتے نہیں ہو اور نعرے پہ نعرے لگا رہے ہو۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں خطرہ اپنوں سے ہے، اپنے حکمرانوں سے ہے، اپنی بیوروکریسی سے ہے، اپنی اسٹیبلشمنٹ سے ہے، اپنے جاگیردار سے ہے، اپنے صنعتکار سے ہے، اپنے سرمایہ دار سے ہے۔ وہ آج بھی دینی مدرسوں کو بدنیتی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان کی حالت تو ٹھیک کرو پہلے،
کون سا شعبہ ہے پاکستان کا جو تمہاری 78 سالہ کارکردگی کا گواہی نہیں دے رہا کہ وہ ڈوب چکا ہے اور دنیا میں عالمی رینک پر ہر شعبے میں تم پیچھے آ گئے ہو؟ تمہارے ملک کا انصاف نیچے گر گیا ہے، تمہاری معیشت نیچے گر گئی ہے، تمہاری انجینئرنگ نیچے گر گئی ہے، تمہارا میڈیکل نیچے گر گیا ہے، ہر شعبے میں تم گرے ہوئے ہو۔ ایک دینی مدرسہ ہے، ایک دینی مدرسے کا عالم ہے جس کی رینکنگ عالمی سطح پر ٹاپ پر ہے۔ دنیا میں اگر میں نے آپ کو ٹاپ رینکنگ پہ رکھا ہوا ہے تو وہ دینی مدرسہ ہے، اور یہی آپ کی نظریاتی قوت ہے اس وطن عزیز کی۔ اگر نظریہ پاکستان کا نام کوئی عنقا نہیں ہے اور ایک زمینی حقیقت ہے تو نظریہ پاکستان کی تعبیر آج دنیا کے سامنے میرے دینی مدرسہ اور اس کا عالم دین ہے۔ تم اپنے ملک کے نظریے کو تباہ کر رہے ہو۔ اگر میں پاکستان کی دفاع کو طاقتور دیکھنا چاہتا ہوں، اگر میں پاکستان کی فوجی قوت کو دفاعی اعتبار سے طاقتور دیکھنا چاہتا ہوں، تو پھر تم پاکستان کی اس نظریاتی قوت کو کیوں کمزور کر رہے ہو؟ تعاون دونوں طرف سے ہوتا ہے، معاونت باہم دیگر مدد کردن، تعاون ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے کا نام ہے، یک طرفہ چیز نہیں ہوا کرتی۔ لہذا ہمیں میٹھی میٹھی باتوں سے بہکاؤ نہیں۔ دنیا کا رواج ہے، جب وہ دنیا میں خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، جب وہ دنیا میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ابتدا میں معصوم جملوں کا سہارا لیا جاتا ہے، معصوم جملوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ دینی مدارس کے ساتھ آپ کے مذاکرات ہوئے ہیں، 2004 کی دسمبر تک مذاکرات ہوئے، دینی مدارس کے ساتھ 2005 کے اوائل میں دستخط ہوئے، دینی مدارس کے ساتھ 2010 میں پھر معاہدے ہوئے، آپ کی طرف سے شرائط آئیں، دینی مدارس نے وہ قبول کی، اس کے باوجود دینی مدارس کے خلاف سازشیں کیوں کر رہے ہو؟ مانتا ہوں پاکستان میں این ڈی یو ہے، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہمارے مدارس کے اندر تم نیشنل ڈمی یونیورسٹی بناؤ تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ این ڈی یو وہاں بھی ہے، ایک یہاں بھی ہے، وہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے، یہ نیشنل ڈمی یونیورسٹی ہے۔ لیکن تکلیف ہوتی ہے جب میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ چھوٹے لوگوں کو بڑا کہنا پڑا ہے اکثر،
ایسی تکلیف کئی بار سہی ہے میں نے. تم نے مدارس کو تقسیم کیا، ان کی تنظیموں پر شب خون مارا، لیکن مدارس نے آپ کو شکست دے دی ہے. آج لاکھوں طلباء صرف وفاق المدارس کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو پھر ڈمی طور پر کہتے رہے، جو بھی کوئی کرے کرے، اپنا کام کرے. اپنے کام سے آپ نے غرض رکھی. دینی مدرسے کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی. ہاں سنجیدہ ہو، آؤ، جو معاہدے ہوئے ہیں اس پر عمل کرو، لیکن اگر کوئی دینی مدرسہ آپ کے ہاتھ لگا ہے تو آج تم نے اس کا حشر نشر کر دیا ہے. پشاور کی اسلامیہ کالج یہ دارالعلوم الاسلامیہ کے نام سے قائم ہوا تھا. آج اس میں کوئی دارالعلوم الاسلامیہ کا تصور ہے؟ بہاولپور کا جامعہ عباسیہ، جہاں مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ تعلیم دیتے تھے، جہاں مولانا مفتی حسن تعلیم دیا کرتے تھے، بریلوی مکتب فکر کے جید علماء کرام وہاں تعلیم دیتے تھے، آج کہاں ہے وہ جامعہ؟ جب تمہارے ہاتھ لگا تو کیا اس کی وہ حیثیت رہی؟ نام و نشان تک نہیں. تو پاکستان کی تاریخ میں جو بھی ادارہ آپ کے ہاتھ لگا ہے اس کی دینی علوم کی حیثیت ختم کر دی تم لوگوں نے. تو ہم کیسے آپ پہ اعتماد کریں؟ سلیقے سے آؤ، سنجیدگی سے آؤ، جو طے ہوا ہے اس پر عمل کرو، بسم اللہ. کیونکہ میں اپنے ایک سوچ رکھتا ہوں اور آپ علماء کرام کے اس اجتماع کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ علم کی جو تقسیم ہے یہ کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ رب العزت نے تو مطلقاً فرمایا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. حضرت آدم کو سب چیزوں کا علم دیا گیا، اور جب حضرت آدم کو سب چیزوں کا علم دیا گیا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ بنی آدم کے اندر ہر چیز کا علم حاصل کرنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا کر دی گئی. چنانچہ آج کی دنیا کے نئے ایجادات، نئے انکشافات، سائنسی ترقی، یہ سب کچھ اسی وعلم آدم الاسماء کلہا کا مظہر ہے. البتہ تمام علوم کے اندر کچھ امتیازات کی طرف اللہ نے اشارے کیے ہیں. الرحمن علم القرآن. اب قرآن ان کے علوم کو حاصل کرنا جو منبع ہے کائنات کے تمام علوم کا، تمام نظام ہے حکومت، شریعت، سیاست، سارے علوم کا مجموعہ قرآن کریم ہے. سائنسی علوم کا خزینہ قرآن کریم ہے. انبیاء کرام کو یہ علوم دیے گئے اور ان علوم کے کامیاب مظاہرے انبیاء کرام کے ہاتھوں سے ظاہر ہوئے. ہم تو علم کی تقسیم کے قائل ہی نہیں ہیں، لیکن اگر آپ پہ اعتماد کریں اور آپ کے حوالے کریں تو نہ قرآن رہے گا، نہ حدیث رہے گی، نہ فقہ رہے گا، نہ دین رہے گا.
آج بھی حکمرانوں کے زیر سایہ اور بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کے مطابق ایسے اسکالر آئے دن میڈیا پر ان کا پرچار ہوتا ہے کہ وہ شریعت کی وہ تعبیر کریں جو مغرب کے لیے قابل قبول ہو. کرتے رہیں. مدارس کے مقابلے میں وہ ناکام. عام مسلمان اس کی تشریحات کو قبول نہیں کر رہا. بٹھا لو اپنے سامنے 10 15 20 آدمیوں کو کہ میں کوئی نیا فلسفہ دے رہا ہوں, شریعت کی کوئی نئی تعبیر اور نیا تعارف کروا رہا ہوں جو پچھلے لوگوں کو معلوم نہیں تھی اور آج ہم پر انکشاف ہو گیا ہے. لیکن بہرحال اعتماد مدارس کے. اور پھر میرے مدرسے کا طالب علم وہ کالج میں پڑھتا ہے, وہ بورڈ کا امتحان دیتا ہے. تم بتاؤ تمہارے کالجز اور یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے لوگ وہ کتنے ہیں دینی مدارس میں پڑھنے والے؟ تقابلی جائزہ تو لے لو. اور جس شرح کے ساتھ میرے مدرسے کا طالب علم بورڈ کا امتحان دیتا ہے, کالج اور یونیورسٹی کا امتحان دیتا ہے, تو پھر اس نے صرف امتحان نہیں دیا, اس نے اس ٹیلنٹ کو دنیا میں متعارف کرایا ہے کہ 3 سال مسلسل میرے طالب علم کے بچے نے آپ کے بورڈ کو ٹاپ کیا ہے. ذہانت بھی ہم آپ سے زیادہ ہے. لہذا یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ جیسے چاہیں اس طرح طے ہو جائے گا. 26ویں ترمیم کے ساتھ متصل ایک قانون پاس کیا گیا. اب میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اس قانون کا مسودہ ہم نے تیار نہیں کیا تھا, اس کا مسودہ حکومت نے تیار کیا تھا, ہم نے قبول کیا تھا. اسمبلی میں ہم نے پیش نہیں کیا تھا, حکومت نے پیش کیا تھا. اور چونکہ ہمارے ساتھ مشاورت کے ساتھ تھا, ہم نے ووٹ دیا, اتفاق رائے ہو گیا. بعد میں ہمارے کچھ بھائیوں نے شور مچایا کہ جو ہماری تنظیمیں رہ گئی ہیں, ہماری تنظیمیں رہ گئی ہیں, اور ایسا گلہ کیا جیسے کہ ان کو اس ڈرافٹ سے ہم نے نکالا ہو. تو حکومت والوں نے کہا جی یہ تو ساتھی شور مچا رہے ہیں آپ کے کہ ہماری تنظیموں کا اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی ڈرافٹ بھی تو آپ نے بنایا ہے, اسمبلی میں بھی آپ نے پیش کیا ہے, اس میں اب ہمارا کیا قصور ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی ان کا بھی کوئی ذکر ہو جائے, کوئی مدرسہ اگر وہاں پر رجسٹر ہونا چاہے تو آپ کو کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ ہمیں کہا کوئی اعتراض نہیں. اب قانون بنا ہے 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کا, ہمارے اتحاد مدارس کے تنظیمات اتحاد مدارس کے کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بعد میں پاس ہونے کے بعد جب ان کی شکایت آئی تو ان کو ضمناً شامل کیا گیا. اب جن تنظیموں کو ضمناً شامل کیا گیا, ہمارا ڈپٹی کمشنر اور ہماری بیوروکریسی علماء کرام اور محتمین کے ہاتھ مروڑ کر کہتی ہے نہیں ادھر رجسٹریشن کراؤ. بھائی میرا عالم دین فائل لے کر آپ کے پاس آ رہا ہے, وہ محتمم ہے, وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے رجسٹریشن چاہیے, 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت چاہیے. ہم نے قبول کیا ہے اس کو. آپ ہوتے کون ہیں اس کو یہ کہنے والے کہ نہیں وہاں رجسٹریشن کراؤ وزارت تعلیم کے تحت؟ آپ ہوتے کون ہیں؟
یہاں سے دینی علوم کی دشمنی تمہارے اندر سے اگلتی ہے. تمہاری بدنیت یہاں سے ظاہر ہو رہی ہے. تم حکمران ہو، تم حکومت ہو، اپنے اندر کم از کم اتنی استعداد تو پیدا کرو کہ کوئی آپ پہ اعتماد کر سکے. دنیا بھر میں سب سے ناقابل اعتماد اگر دنیا میں کوئی رہ گیا ہے تو وہ ہماری بیوروکریسی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ رہ گئی ہے. ہماری فوج کہتی ہے ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹو. اب ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں اپنے علاقے میں چلے جاؤ واپس. ہم تو سیاست میں آپ کے آنے کے خلاف ہیں، آپ کی مداخلت کے خلاف ہیں. کیوں ہم آپ کو گھسیٹیں گے؟ ہم آپ کو اپنے محفوظ علاقوں میں لے جانے کے لیے، واپس جانے کے لیے تجویز دے رہے ہیں. سیاست میں ہم آپ کو گھسیٹیں؟ توبہ توبہ. ہم کیوں آپ کو گھسیٹیں گے؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ ہم سے شکایت کرنے کی بجائے ذرا اپنے گریبان میں تو جھانک لیجئے. امریکہ پاکستان کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا. آپ اپنے موقف پہ رہیں، آپ اپنی بات کریں، ہم آپ کے پشت پر ہوں گے نا. لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے کہ دوسری دنیا کے ساتھ ہزار معاملات پر آپ کے تعلقات خراب ہوں لیکن دوستی رکھنے کے لیے صرف مدرسہ دشمنی اس کو استعمال کرنا پڑے گا. میرے مدرسے کے دشمنی کے نام پر اپنے سروں پر ٹوپیاں نہ سجایا کرو. ہم آپ سے کوئی جنگ نہیں لڑنا چاہتے. آپ سیاست میں آتے ہیں پھر کہتے ہو ہمیں سیاست میں گھسیٹتے کیوں ہو؟ بابا ہم آپ سے کہہ رہے ہیں سیاست میں آتے کیوں ہو؟ زبان سے بات نہیں بنتی، عمل اور کردار سے ایک تاثر بنتا ہے. اگر آپ نے اس تاثر کو توڑنا ہے تو اپنے کردار اور عمل کو تبدیل کرنا ہوگا، اس میں انقلابی تبدیلی لانے ہوگی. خیر خیریت ہو جائے گی. آپ ہماری فوج، آپ ہماری اسٹیبلشمنٹ، آپ ہماری بیوروکریسی سر آنکھوں پر، یہ پاکستان کے ناگزیر ادارے ہیں. لیکن وہ انصاف کے لیے ہے، وہ حقدار کو حق دینے کے لیے ہیں، حقدار سے حق چھیننے کے لیے نہیں. تمام علماء کرام، تمام مکاتب فکر، جمعیت علماء اسلام، وفاق المدارس العربیہ، یہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان میں ایک پرامن نظام ہونا چاہیے. کوئی پارٹی اپنے منشور کے لیے جد و جہد کرتی ہے تو پرامن جد و جہد. عدم تشدد کا فلسفہ حضرت شیخ الہند نے دیا تھا. آج ہم ہی ہیں کہ جو اپنے حضرت شیخ الہند کے فلسفے کا انکار کر رہے ہیں. آج ہم ہی ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ اور اس کے بعد کے سارا سلسلہ جو پاکستان کے جمہوری نظام سے یا اس سے قبل ہندوستان کے جمہوری نظام سے وابستہ تھا، ان پر فتوے صادر کر رہے ہیں ہم لوگ. یاد رکھیں، آج آپ نے جو پگڑی پہنی ہے اور جو لباس میں آپ بیٹھے ہیں، اس کو بھی سند چاہیے. بغیر سند کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. سیاست بھی اس میں ہماری ایک سند ہے. جس طرح شریعت میں سند ہے،
اسی طریقے سے سیاست میں بھی سند ہے، اسی طریقے سے طریقت میں بھی سند ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حدیث کے حوالے سے تو کہیں کہ یہ میری سند اور بالکل سلسلۃ الذہب اور بڑی ثقہ قسم کی میری روایت ہے اور اس بنیاد پر میں قرآن و حدیث پیش کر رہا ہوں، لیکن سیاسی حوالے سے میرے اکابر غلط تھے۔ سیاست شریعت نہیں ہے، سیاست کو آپ نے اسلام کے دائرے سے نکال دیا ہے اور اپنی جہالت کو جہاد کہہ کے ہم پہ مسلط بھی کرتے ہو۔ سیاست انبیاء کا وظیفہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر ولا نبی بعد وسیکون بعد خلفاء۔ بنی اسرائیل کی سیاست تو انبیاء کیا کرتے تھے، تو کیا معنی ہوا؟ یعنی بنی اسرائیل کی ملی اور قومی اور مملکتی زندگی کا تدبیر و انتظام انبیاء کرام کیا کرتے تھے۔ سیاست القیام بالشیء بما یصلحہ، کسی چیز کا اس طرح وجود پذیر ہونا جو اصلاح کا ذریعہ بنے۔ اور ہمارے اکابر نے سیاست کو فروغ دیا ہے۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین کو بطور نظام حیات کے پسند کر دیا۔ اب ہمارے حضرات ہیں، ہمارے اکابر ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں جو اس کی تعبیر کرتے ہیں کہ اکمال دین باعتبار احکامات و تعلیمات کے ہے، احکامات و تعلیمات کے اعتبار سے دین مکمل ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اتمام نعمت اس کامل اور مکمل دین کے اقتدار کا نام ہے۔ کوئی چیز جب مطلق ذکر ہوتی ہو تو خارج میں اس کا فرض کامل مراد ہوتا ہے، تو نعمت کا فرض کامل وہ اس دین کامل کی حاکمیت ہے، اس کا اقتدار ہے، اور دین اسلام کو بطور نظام حیات کے اللہ نے پسند کیا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص جب ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لائی گئی اور آپ نے چہرے پر ڈالی، فارتد بصیرا، اور آپ بینا ہوئے، تو پوچھا کہ یوسف کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا، ملک مصر، وہ تو مصر کا بادشاہ ہے، مصر کے بادشاہ کے طور پر چھوڑ کے آیا ہوں۔ پھر پوچھا، علی ای دین ترکتہ، ملک مصر علی ای دین ترکتہ، قال ترکتہ علی دین الاسلام، میں نے اسلام کو نافذ کرتے ہوئے دین اسلام پر ان کو چھوڑا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، الآن تمت النعمہ، اب نعمت تمام ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ اب یہ علوم آپ کے اور ہمارے نہیں تو کس کے ہیں؟ ہم نے سیاست ان کے حوالے کر دی کہ جن سے اگر پوچھا جائے کہ سیاست کس زبان کا لفظ ہے تو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ سیاست کون سی زبان کا لفظ ہے۔ کیا یہاں پر ہم
انبیاء کے وارث نہیں ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء ان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما بل ورثوا العلم. اس علم میں اگر شریعت بھی ہے اور طریقت بھی ہے تو پھر سیاست بھی ہے. باہم متلازم ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. تو ہمیں اپنے اکابرین کے طرز عمل کو اپنانا ہوگا. اور یاد رکھو ہمارے اکابرین نے ہمیں کیا دیا ہے؟ ایک نظریہ اور عقیدہ دیا، اور ایک اس نظریہ اور عقیدے کے لیے کام کرنے کا منہج اور رویہ دیا ہے. اس اعتبار سے جمعیت علماء کو سمجھو، اس اعتبار سے وفاق المدارس کو سمجھو، مدارس کی تاریخ کو سمجھو، مدارس کے وجود کو سمجھو، اس کی ضرورت کو سمجھو. یہی چیزیں آج کے اس اجتماع کا موضوع ہیں. اور میں نے جو اپنی گفتگو کی، یقیناً میں شاید اپنی کم علمی کی وجہ سے اس کا حق ادا نہیں کر سکوں گا، لیکن آنکھیں بند کر کے اپنے اکابر پر اعتماد کروں گا. جو اجازت آپ کو حدیث کی ملی ہے اور میں بھی دیتا ہوں، صرف اس شرط پر کہ اپنے اکابر ان پر آپ نے آنکھیں بند کر کے اعتماد کرنا ہے، ان کی تشریحات کی پیروی میں حدیث پڑھانی ہے، تب اجازت ہے آپ سب کو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرت مولانا یوسف افشانی صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ دعا کروائیں.